ہم نے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی، سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جب ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی شخص نہیں بولتا ہے تو وہ شخص بھی مظلوم کے خلاف ہوتا ہے اور ظالم کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہے، جب بھی کوئی ظلم ہوتا دیکھے، گناہ ہوتا دیکھے، غلط کام ہوتا دیکھے تو ہمارے اندر جتنی طاقت ہو اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں روک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں، غلط کام کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، مظلوم کے خلاف ہیں۔ دوستو، آئیے اسی طریقے سے ایک بیان لے کر آیا ہوں، بہت ہی شاندار بیان ہے۔ اس بیان کو ہر مسلمان کو سننا ضروری ہے۔ یہ بیان حضرت مولانا قاری عثمان لدھیانوی شاہی امام پنجاب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہے، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو کہا ہے، اور بہترین دلچسپ بیان ہے۔ اس بیان کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آئیے مکمل سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ایک ایمانی جذبہ پیدا ہو، ایمانی شوق پیدا ہو، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو۔ دوستو، ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کے خلاف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دنیا میں خوف کا ماحول تھا، لوگوں کو نماز سے پہلے ہمت کی ضرورت تھی، لوگوں کو زکوٰۃ سے پہلے آزادی کی ضرورت تھی، لوگوں کو طواف کرنے سے پہلے اس بات کا یقین چاہیے تھا کہ جب ہم طواف کریں تو کوئی ہمیں مارے نہ، کوئی ہمیں تشدد کا نشانہ نہ بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ پہلی ذات ہے جنہوں نے انسانوں میں سے خوف کو ختم کیا ہے۔ اب پتہ یہ لگا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے تو دوسرے کی ہمت بندھانا بھی سنت ہے۔ پتہ یہ لگا کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا سنت ہے تو کسی کمزور دل کو حوصلہ دینا بھی سنت ہے۔ اسلام نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہمیں کہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں، ان کی ہمتیں بتاؤ۔ حفیظ میرٹی نے کہا نا کہ لے کے نام خدا جان پر کھیل جا، بزدلوں میں رجا مشوروں کے لیے۔ آج لوگوں نے وتیرہ پکڑ لیا، ایک دوسرے کو ڈرانے کا، خوف زدہ کر رہے ہیں۔ بلال کو لوگوں نے خوف زدہ کیا کہ تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا، تو غلام ہے، تو ہمارے برابر بیٹھ نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ نے سیدنا بلال کو حوصلہ دیا کہ نہیں، جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب تم تمام مسلمانوں کے، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ابو عبیدہ بن جراح ہو رضی اللہ تعالی اجمعین، کہ تم ان سب کے بھائی ہو، ان کے برابر ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نیت باندھنے لگتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا عمر نماز پڑھیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہاں گھر میں؟ فرمایا بیت اللہ میں تیری قوم جو ہے وہ ظلم کرتی ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کا بیٹا اسلام بھی قبول کرے اور ہم نماز بھی گھر میں پڑھیں؟ آج سے ہم نماز علی الاعلان بیت اللہ میں پڑھیں گے جا کے۔ ایک تاجر کے پیسے مار لیتا ہے ابو جہل، اور مکے کے لوگ اسے ڈراتے ہیں۔ امیہ اس کو کہتا ہے تیرے پیسے نہیں ملیں گے، ابو لہب کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے، امیہ کے ساتھی اس کو کہتے ہیں پیسے نہیں مل سکتے، عبداللہ بن جدان کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے۔ وہ تاجر پریشان ہے، غمزدہ ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچا، سونے رسول نے کہا نہیں، پہلے کھا پی، میرے پاس پیسے کیسے نہیں ملتے، تیرا حق میں محمد الرسول اللہ جا کے دلوا کر آؤں گا۔ پتہ یہ لگا کہ لوگوں کو ڈرانا سنت نہیں ہے، قوم کو بزدل بنانا سنت نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جا کے ہم اس کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اچھا اس بیماری سے تو ہمارا فلاں رشتہ دار مر گیا تھا جی۔
آپ یقین مانیں مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے. تو میں نے انہیں کہا آپ اللہ پہ یقین رکھ کے دوا کھائیں, تو دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو کل میں ایک گاؤں میں تھا, جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کے نکلا تو ملے, کہنے لگے میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا صحابہ کو کہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں, اور ان کی ہمت بندھاؤ. آپ تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ڈراتے ہیں, کسی کا کاروبار نہیں چلتا اس کو ڈراتے ہیں, کسی کی کسی سے بگڑ گئی اس کو ڈرا رہے ہیں. شریعت نے کہا کیوں ڈراتے کیوں ہو؟ اسلام نے کہا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو, فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ کرو, ساتھ نہیں دے سکتے تو دھکے تو نہ مارو. بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی. کن کی؟ جو کمزور تھے. کن کی حوصلہ افزائی کی؟ جن کے اوپر تشدد کیا گیا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں. فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے. دوسرا درجہ, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برا کہے. اب تیسرا وہ کہ جی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا, زبان سے بھی نہیں روک سکتا, تو دل میں برا نہ مانے کم از کم. اب جن کے دل میں بھی ایسے خیال نہیں آتا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو, حدیث کو بیان کر سکتے ہیں جن کے سامنے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو, اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اٹھائیں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث. بڑے بڑے ولی اللہ اس لیے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے کہ جب وقت کے ظالموں نے مظلوموں پر تشدد کیا, جب وقت کے ظالموں نے غریبوں کے اوپر تشدد کیا, تو تم سجدے کرتے رہے, تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی اس وقت. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ساری نمازیں پڑھی ہیں, ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی ہیں. لیکن جب وقت آیا تو میدان بدر میں گئی, وہاں جا کر اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر جب اس سے سخت وقت آیا تو جنگ خندق کے موقع پر ظہر عصر مغرب قضا کر دی گئی. فرمایا, حکم دیا کہ پہلے دشمن سے ان مظلوموں کی حفاظت کرنی ضروری ہے, ان کی زندگی کی حفاظت کرنی ضروری ہے. اسلام نے کہا ہے, یہ درس دیا ہے ہمیں. ہم عام معاشرے میں کیا کرتے ہیں, روز کوئی ہمیں سنگین بیمار مل جاتا ہے تو 10 آدمی اس کو دیکھ کے کہتے ہو فو تم تو بہت کمزور لگ رہے ہو بھائی. اب جس کو آپ کہتے ہیں کمزور لگ رہے ہو, اس کا دل اندر سے بیٹھ جاتا ہے اسی وقت کہ بھائی میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے. عثمان بھائی نے بھی مجھے دیکھ کے کہا بھائی تم کمزور لگ رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کمزور ہے. لیکن اگر آپ 2 لفظ اس کو یہ کہتے کہ اب آپ پہلے سے اچھے لگ رہے ہیں, پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں, تو اس کا جسم اس کا ساتھ دیتا, اس کا ذہن اس کا ساتھ دیتا. لیکن آپ نے اپنے بھائی کی خیر خواہی نہیں کی. آپ کا پڑوسی پریشانی میں ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے, آپ اس کے پاس یہ کہنے نہیں گئے کہ یہ دکھ درد ختم ہو جائے گا, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ الٹا اس کو یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس مقدمے میں عمر قید کی سزا میں اب تک جیل میں بیٹھا ہوا, تو اور گھبرا گیا کہ اچھا جی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. نظریات جو ہیں اگر نیکی کی طرف ہوں گے تبھی آپ لوگوں کو اچھائی کا درس دیں گے نا. جب آپ کا ہی نظریہ گندا ہے تو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے آپ کو صرف وہ زخم دکھائی دیتا ہے مکھی کی طرح جہاں پر خون نکل رہا ہے. یہ تو اب ہمیں طے کرنا ہے نا کہ ہمارا نظریہ کیسا ہے. پورے مکے کے لوگ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے ہیں. محمد رسول اللہ نے سیدنا بلال کو مؤذن رسول کا درجہ عطا فرمایا ہے. یاسر بن عمار کو پورا مکہ مارتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگایا ہے. سیدنا اسامہ غلام کے بیٹے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام ابن غلام ہے. محمد رسول اللہ نے پہلے اسلامی لشکر کی سرداری ان کو عطا فرمائی ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظریہ دیا, ہم اس نظریے کو چھوڑ رہے ہیں. جب نظریہ ہی غلط ہو جائے گا تو اقدامات اچھے نہیں ہوں گے.
یہ اسلام کا نظریہ ہی تو ہے کہ آج فرانس جیسا ملک جو ہے وہ ہمارے خلاف اس لیے بول رہا ہے کیونکہ اسلام کا نظریہ پاک ہے اور اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. چائنا میں مسلمانوں پر تشدد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کا وہاں نظریہ پاک ہے، ان کے عقائد پاک ہیں، ان کی تبلیغ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسی لیے حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے نا. ہم اپنے نظریے کو ہی بدل رہے ہیں. ہمارا نظریہ تو ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھیں اچھی طرح اس بات کو، لکھ لیجئے، خاص کر جو نماز پڑھتے ہیں وہ. لوگوں کو ڈرانا گناہ ہے، اپنے بھائیوں کو ڈرانا گناہ ہے، پڑوسی کو ڈرانا گناہ ہے، کسی بیمار کو خوف زدہ کرنا گناہ ہے، کسی تحریک چلانے والے کو ڈرانا گناہ ہے. یہ بھی شریعت نے کہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر کسی کو ڈرا کے آئے ہو، کسی کو خوف زدہ کر کے آئے ہو اور پھر آپ مسجد میں سجدہ کر کے کہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اللہ کے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہوں. کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ اس کو حوصلہ دینے کی بجائے، چار نیک مشورے دینے کی بجائے آپ اس کو خوف زدہ کر رہے ہیں. شریعت نے یہ باتیں طے کی ہیں، ان کتابوں کو اب کوئی کھولتا نہیں ہے. کیونکہ آج پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکمران جو ہیں وقت کے وہ تو نہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے. کفار مکہ نے جس طرح ہمارا گودی میڈیا ہے نا آج کل، اس نے ایک دہشت کا ماحول بنایا، پورے ملک کے مولویوں کے خلاف ویڈیو چلا چلا کے بھی ان کو ڈرائیں. یہی کام ابو جہل نے کیا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے. پتہ ہے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے. جب اس وقت اس دور کے میڈیا نے جھوٹی خبریں پھیلانی شروع کی کہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں جی، نعوذ باللہ یہ ہیں جی، نعوذ باللہ وہ ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان صحابہ میں جس کی سب سے پیاری آواز تھی، جس کے لفظ سب سے خوبصورت تھے، جس کی آواز میں وجد تھا، جس کے کہنے سننے کے اندر قرار آ جاتا تھا، اس کا نام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک صحابی کو، کس کو؟ حسان بن ثابت کو اپنی جگہ کھڑا کیا، منبر رسول پر کھڑا کیا. فرمایا حسان، یہ جو ابو جہل کہتا ہے، یہ جو عتبہ باتیں کہتا ہے، یہ جو مکہ کے بڑے بڑے یہودی کہتے ہیں باتیں، آؤ حسان تم منبر پر کھڑے ہو اور بتاؤ ان کو کہ محمد رسول اللہ کون ہے اور تم کون ہو. تاریخ نہیں پڑھو گے اسلام کی؟ اسلام نے یہ درس دیا ہے، تبھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ہم سچ بولنا بند کر دیں؟ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں زور شور کے ساتھ تو کیا آپ سچ بولنا بند کر دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. سچ کے پاس ذرائع نہیں ہوتے، لیکن سچ کی زمین میں جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. بڑے سے بڑے طوفان اس سچائی کو پلٹ نہیں سکتے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے کسی کے اندر حوصلہ پیدا کر دے اور ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، ظالم کے خلاف ہو. یہ ہمارے اندر ایک طاقت آ جائے، حوصلہ آ جائے. دوستو اسی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں.